بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا MTH302 کا لیکچر نمبر 4 کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم لوگ پہلے تھوڑا گراس ریمینریشن کو آپ نے کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے ایکسل میں، وہ میں آپ لوگوں کو ایکسل میں سالو کر کے بتاؤں گی. اس میں آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہاؤس رینٹ بیسک سیلری کا 45% ہوتا ہے. کنوینس اور جو یوٹیلیٹی الاؤنسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہماری بیسک سیلری کا 2.5% ہوتے ہیں، اور جو گریچوٹی فنڈ اور جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتے ہیں وہ 1/11% ہوتے ہیں ہماری بیسک سیلری کا. یہاں سے ہم نے پھر یہ دیکھنا تھا کہ پرسنٹیج کی فارم میں ہمیں یہ ساری چیزیں دے دی گئی ہوتی ہیں، اس کو پہلے آپ لوگوں نے روپیز کی فارم میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے جیسے اب ہاؤس رینٹ ہے نا، وہ آپ کی بیسک سیلری کا 45% ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اب 45% ہماری بیسک سیلری کے کتنے پیسے بنیں گے. تو آپ نے پہلے روپیز کیلکولیٹ کر لینے ہیں سب کے، اور پھر روپیز کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر گراس ریمینریشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے ایکسل کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے بیسک سیلری ہے ہمارے پاس 6000. ہاؤس رینٹ ہمیں بتایا گیا ہے 45%. کنوینس الاؤنسز ہمیں 2.5% بتائے گئے ہیں، اور یوٹیلیٹی الاؤنسز بھی 2.5% ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ ہاؤس رینٹ کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ہاؤس رینٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے بیسک سیلری کو لینا ہے، اس کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے 45% کے ساتھ. آپ انٹر پریس کریں تو یہ آپ کے پاس ہاؤس رینٹ آ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کنوینس الاؤنسز کو فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے، وہ بھی سیم ویسا ہی بیسک سیلری، اس کو آپ لوگ ملٹیپلائی کر دیں گے اس کے 2.5% کے ساتھ. انٹر پریس کریں تو یہ آپ کے پاس کنوینس الاؤنسز بھی آ جائیں گے. اس کے بعد یوٹیلیٹی الاؤنسز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو بیسک سیلری، اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 2.5% کے ساتھ. انٹر پریس کریں گے، یہ بھی آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. اب ہم نے گراس سیلری فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. گراس سیلری کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بیسک سیلری میں ہاؤس رینٹ، کنوینس الاؤنسز، یوٹیلیٹی الاؤنسز، جتنا کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا کا سارا آپ لوگ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. ایکول سائن میں یہاں پہ پریس کرتی ہوں، یہاں پہ میں لکھتی ہوں سم، کیونکہ ہم نے یہاں پہ ان سب کو پلس کرنا ہے. ان سب کو آپ سلیکٹ کریں، انٹر پریس کریں تو یہ گراس سیلری آپ کی بن رہی ہے 9000. اس کے بعد گریچوٹی فنڈ ہمارے پاس 1/11 ہے. اب 1/11 کتنے روپیز بنیں گے، یہ بھی سیم بڑا ہی آسان ہے. اس میں بھی آپ نے بیسک سیلری اور اس کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے گریچوٹی فنڈ کے ساتھ. آپ انٹر پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس گریچوٹی فنڈ کا آنسر بھی آ جائے گا. اب ہم فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں پروویڈنٹ فنڈ. پروویڈنٹ فنڈ کا بھی فائنڈ آؤٹ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو 1/11 ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے بیسک سیلری کے ساتھ، آپ کے پاس جو ہے وہ پروویڈنٹ فنڈ کا بھی آنسر آ جائے گا. اس طرح سے سوشل چارجز وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنے ہیں 29%. اس کے بھی اپنے روپیز کاؤنٹ کرنے ہیں تو بیسک سیلری اور اس کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کر دیں گے اپنے جو سوشل چارجز ہے وہ انٹر پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ بھی آنسر آ جائے گا. اب گراس ریمینریشن کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنی گراس سیلری، اپنے گریچوٹی فنڈ، اپنے پروویڈنٹ فنڈ، اپنے سوشل چارجز سب کچھ ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے کیا بن جاتی ہے، گراس ریمینریشن بن جاتی ہے. ایکول سائن میں یہاں پہ پریس کرتی ہوں، یہاں پہ میں لکھتی ہوں سم فنکشن ہم لوگ یہاں پہ لگائیں گے. سب سے پہلے گراس سیلری جو ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں. اس کے بعد یہاں پہ میں کوما پریس کروں گی. نمبر 2 آپ نے یہاں پہ یہ گریچوٹی فنڈ ایڈ کرنا ہے، پھر کوما. اس کے بعد یہ پروویڈنٹ فنڈ کی ویلیو تھی، یہ کوما. اس کے بعد آپ کے یہ سوشل چارجز تھے، یہ سارے آپ نے سلیکٹ کر کے انٹر پریس کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس گراس ریمینریشن بن رہا ہے 11,830 روپیز. تو ایکسل میں آپ نے اس طرح سے ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی. یہاں پہ دیکھیں گراس ریمینریشن 11,830 ہی آ رہا ہے یہ والا، ٹھیک ہے. یہی ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیے تھے، میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارے طریقے اس میں بتا دیے، ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دی. گراس ریمینریشن کو کیسے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، سم فنکشن کا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اب اچھا ایک اور فنکشن ہوتا ہے راؤنڈ فنکشن. ویسے تو میں نے بھی آپ لوگوں کو جو کیلکولیشنز دکھائی ہیں آپ لوگ ویسے بھی اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں نا
ग्रेचुइटी फंड को आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे ये पॉइंट की फॉर्म में आंसर आया था, ठीक है। वैसे तो अगर ऐसा आ भी जाए तो भी कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन में आंसर डेसिमल पॉइंट की सूरत में ना आए, ठीक है, मतलब पूरा पूरा जस्ट सिर्फ 545 आए, तो उसके लिए फिर आप फार्मूला थोड़ा चेंज कर देंगे। हमने तो जस्ट ये फार्मूला लगाया था ना, यहाँ पे जस्ट आप सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे राउंड। ये राउंड फंक्शन है, डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हैं। नंबर यहाँ पे नंबर यानी कि जो आपने कैलकुलेशन वगैरह करनी है, तो ये है हमारे पास 1/11 जो था हमारे पास ग्रेचुइटी फंड वो, और इसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना था, बेसिक सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इधर नंबर, आगे लिखा हुआ नंबर डिजिट्स। नंबर डिजिट्स का मतलब ये होता है कि आप क्या चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स मौजूद हों आपके आंसर में। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरे डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक भी डिजिट ना हो, डेसिमल पॉइंट हो ही ना, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स लिख देती हूँ 0, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी तो ये देखें आपके जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं आए, ठीक है। ये 45 खुद ब खुद वो एक्सेल ने माइनस कर दिया है। तो ये इसका राउंड फंक्शन का इन्होंने इस तरह से बताया हुआ जस्ट कि राउंड फंक्शन का ये फायदा होता है कि आप लोग उसमें डेसिमल पॉइंट्स के बाद वाला जो एक नंबर होता है ना, वो आप लोग उसमें से निकाल देते हैं। ये ग्रेचुइटी फंड को भी इन्होंने ऐसे ही कैलकुलेट किया हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं मजीद। ग्रॉस रेम्यूनरेशन को भी मैंने आप लोगों को फाइंड आउट वगैरह कर दिया। एवरेज, अब यहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने एवरेज कैसे फाइंड आउट करनी होती है अपनी एक्सेल के अंदर। अगर आप लोगों को याद हो तो हम पिछले लेक्चर में भी कर ही चुके हैं। एवरेज को हम लोग अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, आप लोगों के एमसीक्यूज के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, और उसका फार्मूला यही होता है कि आपके पास जितनी वैल्यूज होती हैं उनको प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ आप लोग डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है। लेकिन एक्सेल में एवरेज को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, मेरे पास ये वैल्यूज हैं, मैं इनकी एवरेज कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए बहुत ही इजी, आपने इक्वल साइन प्रेस करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे एवरेज। ये सबसे पहले एवरेज फंक्शन आ गया, इस पर डबल क्लिक करें, ये सारे के सारे नंबर्स जो है इनको आप सिलेक्ट कर लें, एंटर प्रेस करें तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगी 3.8, ठीक है। तो एवरेज फाइंड आउट करने का भी मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि आप लोगों ने एक्सेल में कैसे फाइंड आउट करना है। मजीद हम आगे चलते हैं, ऐड नंबर्स इन अ सेल। आप लोगों ने सेल में नंबर्स को कैसे ऐड करना है, ये अच्छा इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर आप डायरेक्टली 4 और 1 को प्लस करना चाहते हैं तो आप एक तो आप ऐसे प्लस कर सकते हैं कि प्लस का साइन लगाएंगे, सॉरी इक्वल का साइन लगाएंगे 4, फिर आप लोग प्लस टाइप करेंगे और आप 1 लिखेंगे, ठीक है, आप एंटर प्रेस कर देंगे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है जो कि मैं आप लोगों को ऊपर भी दिखा चुकी हूँ, इक्वल साइन प्रेस करना, सम लिखना, ये सम फंक्शन आ जाता है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये जितनी भी आपके पास जितनी वैल्यूज आप लोग प्लस करना चाहते हैं वो सारी की सारी आप लोग जितनी भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें, तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों के पास सम आ जाएगा। तो इस तरह से आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐड ऑल कंटेजियस नंबर्स इन अ रो और कॉलम यूजिंग ऑटो सम। ये वाला जो फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया इसको हम लोग ऑटो सम बोलते हैं। एक और ऑटो सम का एक बार होती है, ये वाला आप लोगों को सिंबल नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या करता है सिंबल, ये आप लोगों की सारी जो वैल्यूज होती हैं उनको ये प्लस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इन सारी वैल्यूज को प्लस करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल साइन प्रेस करूंगी, ये मैं इन सारी वैल्यूज को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये जो ऑटो सम है मैं इस पर क्लिक करती हूँ, तो ये आपके पास वो चीज़ों को आपके नंबर्स को वो प्लस करके जो है ना वो बता देता है। सॉरी ये मैंने ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। इक्वल साइन में प्रेस करूँगी, ये ऑटो सम है, इसको हम पहले कर लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ पे मैं सारी की सारी अरे को कर लेती हूँ सिलेक्ट। पहले आप लोगों ने इधर ऑटो सम पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपने जो अरे है यानी कि जो वैल्यूज है उनको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। आप लोग एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप लोगों के पास सम आ जाता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है
یہ تب ہوتا ہے جب آپ کانٹیجیس نمبرز کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کانٹیجیس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا ایک لائن کی فارم میں جتنے نمبرز لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن فار ایگزامپل آپ نے ان سارے نمبرز کو ایڈ نہیں کرنا, آپ نے پہلے 3 ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے, بیچ میں سے 5 ایڈ نہیں کرنا, 6 بھی ایڈ نہیں کرنا, پھر 3.8 کو ایڈ کرنا ہے. تو وہ والی ویلیوز جو ہوتی ہیں نا وہ کانٹیجیس ویلیوز ہم لوگ ان کو نہیں بولتے. ان کو ایڈ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایک تو سم فنکشن لگا دیتی ہوں, ٹھیک ہے, سم میں لکھ لیتی ہوں. تو میں نے جن بلاکس کو میں نے ایڈ کرنا ہے میں اس کو جسٹ سلیکٹ کر لیتی ہوں. فار ایگزامپل میں نے پہلے 3 بلاکس کو ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میں کوما لگاؤں گی. میں نے اگر 5 اور 6 کو میں نے ایڈ نہیں کرنا, میں اس کے بعد کوما لگا کے پھر جو مجھے بلاک چاہیے میں اس کو سلیکٹ کر لوں گی, انٹر پریس کروں گی تو یہ میرے پاس آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کانٹیجیس ویلیوز کو بھی ایڈ کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا, آٹو سم کا بھی میں نے بتا دیا, نان کانٹیجیس کو کیسے ایڈ کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایڈ نمبرز بیسڈ آن ون کنڈیشن. ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کے مطابق آپ نے نمبرز کو ایڈ کرنا ہوتا ہے. اس میں ایک کنڈیشن کا مطلب کیا ہے, دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے کسی بہت بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں, اب وہاں پہ مختلف قسم کے امپلائیز ہیں. آپ نے ایک شیٹ, ایکسل شیٹ اس طرح سے بنائی ہوئی ہے کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ان سب کے نیمز اس میں لکھے ہوئے ہیں, اور ان سب کی جتنی سیلریز وغیرہ ہیں یا جتنے فنڈز وغیرہ ہیں وہ سارے اس کے آگے آپ کی شیٹ کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو آپ کا باس کہتا ہے کہ فلاں صرف ایک امپلائی کے شیٹ کے اندر جو ویلیوز لکھی ہوئی ہیں جسٹ انہی کو ایڈ کر کے مجھے بتاؤ کہ اس کی ٹوٹل جو فنڈز وغیرہ ہیں وہ کتنے بن رہے ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیٹ کے اندر ہزاروں کے حساب سے انٹریز ہوں. اب ہزاروں کے حساب سے آپ انٹریز میں سے اس کو ڈھونڈ کے آپ جب ایڈ کریں گے تو یہ تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس کو آسان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سم اف فنکشن کا استعمال کرتے ہیں. سم اف فنکشن کیسے یوز کرتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا تھا سینیریو. فار ایگزامپل پرسن اے ہے, پرسن اے, پرسن بی, پرسن سی. ٹھیک ہے, پرسن اے کی پہلے یہاں پہ کچھ ویلیوز لکھی ہوئی ہیں میں نے, پرسن بی کی بھی لکھی ہوئی, پرسن سی کی بھی میں نے یہ آگے پیچھے کر کے لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے جسٹ 6 ویلیوز لکھی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی کمپنی کے ہزاروں افراد ہیں, اب اس میں سے آپ کو باس نے کہا ہے کہ صرف پرسن اے جو ہے نا اس کے تمام تر جو پیسے بنتے ہیں اس کو آپ کیلکولیٹ کر کے دکھائیں. تو میں یہاں پہ صرف پرسن اے کی جو ویلیوز ہیں انہیں کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. ایکول سائن پریس کریں گے, سم اف فنکشن یوز کریں گے. یہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے سم اف, اس پہ آپ ڈبل کلک کریں. اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنی ہوتی ہے, رینج دینی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ رینج جس میں سے آپ نے بندے کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ رینج ہے ہمارے پاس, اس میں سے ہی ہم نے کسی بندے کو ایڈ کرنا ہے نا. اس کے بعد ہم یہ جب آپ سلیکٹ کر لیں گے ساری, اس کے بعد میں کوما پریس کروں گی. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کرائٹیریا دینا ہوتا ہے. کرائٹیریا آپ نے کیسے دینا ہے, اس میں میں نے کس کی ویلیوز کو پلس کرنا ہے, صرف پرسن اے کی ویلیوز کو. تو یہاں پہ میں ڈبل کوٹیشنز میں لکھوں گی پرسن اے. ٹھیک ہے, یہ میں ڈبل کوٹیشنز میں پرسن اے لکھ لیتی ہوں. یہ میں نے کرائٹیریا لکھ لیا یہاں پہ. اس کے بعد میں مزید میں کوما پریس کروں گی. اس کے بعد سم رینج, یعنی کہ یہ والی جو رینج ہے اس میں اس بندے کی ساری ویلیوز موجود ہے نا, یہ ساری آپ سلیکٹ کر لیں. آپ انٹر پریس کریں, یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ والا جو آنسر آیا ہے نا یہ اب ان سب کا سم نہیں ہے, یہ صرف پرسن اے کے جو پیسے ہیں نا ان کا سم ہے. میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیتی ہوں. ایکول سائن میں یہاں پہ پریس کرتی ہوں, یہ سم لگاتی ہوں. پرسن اے والے کون سے بلاکس آ رہے ہیں, یہ والا ہے, اس کے بعد کون سا ہے, یہ والا, اس کے بعد یہ والا ہے ایک, اور اس کے بعد کون سا, یہ والا. ٹھیک ہے, انٹر پریس کرتی ہوں, دیکھیں یہ آنسر سیم آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہوتا ہے ایک کہ بہت بڑی اگر شیٹس ہوتی ہیں تو ان میں سے آپ نے کسی ایک بندے کی اگر چیزوں کو سم کرنا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے آسانی سے سم کر سکتے ہیں. یہ اس کی ڈیفینیشن آپ یاد کر لیجئے کہ جو میں نے یلو کی ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ لیکچر میں ایم سی کیوز میں آپ کی آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اف اینڈ سم, یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیا سارا.
اس کے بعد ڈی سم فنکشن ہوتا ہے، یہ بھی سیم ویسا ہی کام کرتے جو کہ ہم لوگ پہلے کام کر چکے ہیں. خیر اس کو آپ لوگ مزید چھوڑ دیں. اچھا ایک اور بات یہ دیکھیں، آپ کے ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں نا ایکسل میں کچھ اس طرح سے بھی آتے ہیں. آپ کا ایم سی کیوز آتا ہے، لکھا ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ میں ڈی سم، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں نا ڈی سم، میں یہاں پہ لکھتی ہوں ڈی سم، ٹھیک ہے. یہ میں اس کو سلیکٹ کرتی ہوں، تو یہ جو لکھا ہوتا ہے نا یہ آگے چھوٹی چھوٹی بریکٹس میں ڈیٹا بیس فیلڈ کرائٹیریا، یہ آپ کے ایم سی کیوز میں وہ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایسے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈی سم کا سنٹاکس بتائیں، ٹھیک ہے، کہ سنٹاکس کمپلیٹ کریں فار ایگزامپل. اور جو آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا اس میں آپ سے وہ یہ جو سنٹاکس ہے اس کو آگے پیچھے کر کے لکھا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس کوما فیلڈ کوما کرائٹیریا. دوسرے آپشن میں ہوگا فیلڈ پھر کوما پھر ڈیٹا بیس پھر کرائٹیریا. یا جو ہے نا کبھی کبھار اس طرح سے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں کہ آپ کی جو کوشچن ہوتا ہے نا اس میں لکھا ہوتا ہے ڈی سم، آگے سنٹاکس خود ہی انہیں لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن یا ڈیٹا بیس یا فیلڈ یا کرائٹیریا کوئی ایک چیز اس میں سے مسنگ ہوتی ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ سنٹاکس میں کون سی چیز آئے گی. تو آپ نے کوئی گھبرانا شبرانا نہیں ہے، نہ ہی آپ لوگوں نے اس کا رٹا لگانا ہے، نہ ہی آپ لوگوں نے سنٹاکس کو پورا یاد کرنا ہے. آپ کی چاہے پیپر میں آئے چاہے آپ لوگوں کی کوئز میں آئے، آپ نے کیا کرنا ہے ایکسل میں جانا ہے، اس طرح سے ڈی سم لکھنا ہے، یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا سنٹاکس کیا ہے، اور آپ نے ایزیلی جا کے اپنے جو ایم سی کیوز کا صحیح آپشن ہے اس کو آپ لوگوں نے مارک کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایکسل میں سے آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں. دوسری ایک اور جو امپورٹنٹ بات آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں فنکشن ہوتا کس چیز کے لیے ہے، یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں. اب یہ یاد رکھنا آسان تو نہیں ہوتا کہ سم اف فنکشن کس کے لیے تھا، ڈی سم فنکشن کس کے لیے تھا. ابھی تو خیر یہ ہم نے تھوڑے سے فنکشنز پڑھے ہیں، آگے ہزاروں کے حساب سے آپ فنکشنز پڑھیں گے تو ان سارے فنکشنز کو آپ لوگوں نے یاد نہیں کرنا ہوتا، نہ ہی آپ نے سنٹاکس یاد کرنا ہے، نہ ہی آپ لوگوں نے ان کی ڈیفینیشن کو یاد کرنا ہے. سنٹاکس اگر آ جاتا ہے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں تو اس کو کیسے آپ نے سالو کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو طریقہ بتا چکی ہوں کہ آپ نے ایکسل میں سے دیکھنا ہے. اگر آپ سے ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے کہ کون سا فنکشن کس چیز کے لیے ہوتا ہے تو اس کا بھی آسان سا طریقہ ہے، میں یہاں پہ لکھتی ہوں ڈی سم. یہ دیکھیں ڈی سم یہاں پہ ہے نا، یہ آگے پوری اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. کہ ڈی سم کیا کرتا ہے، ایڈز دا نمبر ان دا فیلڈ آف ریکارڈ ان دا ڈیٹا بیس دیٹ میچ دا کنڈیشنز یو اسپیسیفائی. یہ دیکھیں اس طرح سے کیا ہوتی ہے ڈیفینیشن ہوتی ہے، یہاں سے اپنے ڈیفینیشن کو دیکھ کے وہاں پہ اپنے اپنا جو ہے وہ کر دینا ہوتا ہے، سمپلی اپنے مارک کر دینا ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو 3-4 ٹرکس بتا دیے کہ اس طرح سے آپ اپنے ایم سی کیوز کو سالو کر سکتے ہیں. ایوریج کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں، اگین ہم لوگ اس کو نہیں کریں گے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. اچھا ایوریج اگر نان کانٹیجیس ہو تو آپ لوگوں نے کیسے ایوریج کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اگر آپ سارے کے سارے ارے کو سلیکٹ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بھی فنکشن اگر آپ بیچ میں سے نمبرز کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ انہی نمبرز کے بلاکس پہ آپ اس کو کرتے جائیں، مارک کرتے جائیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ویٹڈ ایوریج کی. ویٹڈ ایوریج کیا ہوتا ہے، یہ ایرتھمیٹک مین کی ہی ایک ٹائپ ہوتی ہے لیکن اس میں آپ تھوڑی الگ طرح سے اس کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کو 2 سینیریوز دے دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو 2 سیٹس دے دیے جاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ان دونوں سیٹس کو آپس میں کمپیئر کر کے آپ لوگوں نے ایوریج کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے ابھی جو ورچوئل یونیورسٹی کی بھی ہوتی ہے نا، آپ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، کوئزز ہوتی ہیں، آپ کی جی ڈی بیز ہوتی ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آپ کی جو اسکیم ہوتی ہے نا اسسمنٹ اسکیم، اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی ڈی بیز کتنی % ہوں گی، اسائنمنٹ کتنی % ہوں گی، کوئزز کتنے % ہوں گے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں. تو آپ کے پیپر میں کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں، وہ آپ لوگوں کی ویٹڈ ایوریج کے تھرو ہی کیلکولیٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایکسل کے تھرو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. فار ایگزامپل آپ کی یونیورسٹی نے یہ کہا کہ پورے سیمسٹر میں جو آپ کا ہوم ورک ہوگا وہ آپ کے 10% ہے، کوئزز آپ کے 20% کاؤنٹ ہوگا، اور جو ٹیسٹ وغیرہ آپ دیں گے اس کا 70% کاؤنٹ کیا جائے گا.
70% اس کی ویٹیج ہوگی آپ کی فائنل ٹرم میں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کیا کہ آپ کے جو ہوم ورک ہوئے, اب ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے اپنے سیمسٹر میں ہوم ورک کے مارکس اس نے جو اٹین کیے وہ 92 اٹین کیے, کوئزز کی اس نے 68 مارکس اس نے اٹین کیے, اور ٹیسٹ کے اس نے 81 مارکس اٹین کیے. ٹھیک ہے, اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے ویٹیڈ ایوریج کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو آپس میں ملٹی پلائی کرنا ہے. ہوم ورک کا 10% اور جو آپ نے اٹین کیا 92, اس کو آپ نے ملٹی پلائی کر لینا ہے. میں یہاں پہ آپ کو ملٹی پلائی کر کے دکھاتی ہوں, یہ اور ملٹی پلائی بائی this one, اس میں انٹر پریس کرتی ہوں تو یہ آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ آپ ایسے کریں نا, یہ خود بخود کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نیچے آپ اگر ڈریگ کریں تو یہ خود ہی آپ کی کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں. ایکسل کا یہ ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل میں نے ان 2 سیلز کو یہاں پہ ملٹی پلائی کیا تھا نا, میں چاہتی ہوں کہ اگلے جتنا بھی ڈیٹا ہے میرا سارا, وہ سارے سیلز میں نے اسی طرح سے میں نے ملٹی پلائی کرنے ہیں. تو جسٹ یہاں پہ جو ایک پلس کا سائن آتا ہے نا چھوٹا سا, میں آپ لوگوں کو اگین کر کے دکھا دیتی ہوں. یہ یہاں پہ اب جب اپنے کرسر لے گئے, یہ اس طرح سے پلس کا سائن آتا ہے. یہاں پہ ڈبل کلک کر کے اس پلس کے سائن کو آپ نیچے ڈریگ کریں تو خود ہی کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے بن جاتے ہیں مارکس. اس کے بعد آپ نے ان مارکس کو ٹوٹل کرنا ہوتا ہے. ایکول سائن میں پریس کرتی ہوں, سم فنکشن میں یہاں پہ لگاتی ہوں, اور یہاں پہ میں سارے ایرے کو سلیکٹ کرتی ہوں, انٹر پریس کرتی ہوں, تو یہ 79.5% جو ہے نا وہ اس بچے کے مارکس ٹوٹل بن رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ, تو یہ دیکھیں 79.5% ہی ہے یہاں پہ. اگلی یہاں پہ جو ایک اور جو اگزامپل ہے نا, وہ بھی سیم ایسی ہی انہوں نے دی ہوئی ہے. میں آپ لوگوں کو یہاں سے دکھا دیتی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسکلڈ ورکرز ہیں ان کو 1 گھنٹے کے لیبرز آورز پر یونٹ آف لیبر 6, سیمی اسکلڈ کے جو آورز ہیں وہ ہیں 3 لیبر آورز, اور اس کے بعد انسکلڈ جو ہیں ان کے لیبر آورز ہیں 1. جو اسکلڈ پرسن ہیں ان کی گھنٹے کے حساب سے جو ان کو دہاڑیاں دی جاتی ہیں یا ان کی جو مزدوریاں دی جاتی ہیں وہ ہیں 300, سیمی اسکلڈ کو 200 دی جاتی ہیں, اور انسکلڈ کو 100 دی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو لیبر آورز ہے نا, ان کی پرسنٹیج کیا بن رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل ہمیں اوپر پچھلا جو کوسچن تھا اس میں تو ہمیں پرسنٹیج دی گئی تھی نا کہ ٹیسٹ کا 70% ہے, کوئزز کا 20% ہے, اس طرح سے. ٹھیک ہے, اب کوئزز اور ٹیسٹ وغیرہ کی جو پرسنٹیج ہے وہ تو 100 میں سے نکالی جاتی ہے, کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو بھی ہوتے ہیں اکیڈیمک اس میں 100 ہی یوز ہوتا ہے نمبر, اسی میں سے ہی پرسنٹیجز وغیرہ نکالی جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ جب گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ٹوٹل گھنٹے پہلے آپ لوگ کاؤنٹ کریں گے کہ کتنے ہیں. وہ بن رہے ہیں 6 + 3 + 1 کتنے بنتے ہیں ہمارے پاس 10 بنتے ہیں. یہ ہے ٹوٹل آورز. اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہر مزدور کی ٹوٹل آورز کے حساب سے فریکشن کیا بن رہی ہے. 6 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 10 کے ساتھ, 3 کو ڈیوائڈ کریں گے 10 کے ساتھ, اور 1 کو ڈیوائڈ کریں گے 10 کے ساتھ. تو یہ ہمارے پاس فریکشن آئے گی 0.6, 0.3, 0.1 وغیرہ. اب ویٹڈ ایوریج کو کیسے آپ لوگ کیلکولیٹ کریں گے؟ وہی طریقہ جو میں آپ لوگوں کو ادھر ایکسل میں بھی کر کے دکھا چکی ہوں. 0.6 کو آپ پہلے ملٹی پلائی کریں گے 300 کے ساتھ, 0.3 کو ملٹی پلائی کریں گے 200 کے ساتھ, 0.1 کو ملٹی پلائی کریں گے 100 کے ساتھ, اور پھر آپ لوگوں نے ان تینوں کو جو بھی آپ کے پاس ویلیوز آئیں گے ان کو آپس میں آپ لوگوں نے پلس کر دینا. تو یہ آپ لوگوں کے پاس آنسر آ جائے گا 250 روپیز پر آور. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. گلا میرا بالکل اب بیٹھ چکا ہے, میں ذرا پی لوں پانی شانی. آپ ذرا چینل کو سبسکرائب کر دیں مہربانی کر کے, اور جس بھی اسٹڈی گروپ میں ہیں وہاں ہر جگہ آپ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں. 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا آپ لوگوں کا. آپ لوگوں کے لیے میں نے ویڈیو 1 بنانی ہوتی ہے, میرا پورا دن لگ جاتا ہے. آپ نے صرف 1 شیئر کرنی ہوتی ہے, 1 منٹ لگنا ہوتا ہے, پھر بھی آپ لوگ کتنی کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں. اور 69% میرے ویورز وہ ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا. صرف 30% اسٹوڈنٹ, یہ جو میرے سبسکرائبر آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں نا, یہ صرف 30% اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے چینل کو ویو بھی کرتے ہیں, انہوں نے سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے. باقی 69% میرے ویورز وہ ہیں جو کہ میرے لیکچر سنتے تو ہیں لیکن ان سے اتنی زحمت نہیں ہوتی کہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں, پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑا کریں کمنٹ سیکشن میں, پتہ تو چلے نا. فیڈ بیک جہاں ہوتی ہے وہاں پہ انگیجمنٹ ہمیشہ رہتی ہے, ٹیچر کی بھی اور اسٹوڈنٹ کی بھی. اور پھر ٹیچرز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں, ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ورنہ تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ بھائی مغز ماری کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, پھر
درمیان میں سیریز کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. تو آپ لوگ مہربانی کیا کریں, ویڈیو کو لائک کیا کریں, آگے شیئر لازمی کیا کریں, اور کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ بھی لازمی کیا کریں, ٹھیک ہے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ.